محرم شریف کے مہینے میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کے لیے بطور خاص فاتحہ نظر و نیاز کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اس کی کوئی خاص مدت ہے کہ 10 محرم کے اندر ہی یہ نظر نیاز کا سلسلہ ختم ہو جائے، یا 10 محرم کے بعد بھی کوئی اگر رکھتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں. دوسرا، ایک اور عوام کے ذہنوں میں ایک اور سوال ہوتا ہے اور بعض کا عوام کے اندر پھیلا دیا جاتا ہے کہ اگر کسی کے اپنے عزیز خاندان میں سے کسی کا سویم 40واں برسی ان دنوں میں آ رہی ہوتی تو وہ کہتے ہیں نہیں، ان دنوں میں نہیں نیاز ہو سکتی، ان دنوں میں خاص ہی جو موقع ہے وہی نیاز ہو سکتی ہے، اپنے مرحومین کی نیاز نہیں ہو سکتی. تو دونوں اعتبار سے میں چاہوں گا رہنمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایصال ثواب کے حوالے سے چونکہ یہ نظر و نیاز کی جتنی بھی صورتیں ہیں ہمارے علماء یہ واضح فرما چکے ہیں کہ اس سے مقصود ایصال ثواب ہے، یعنی ثواب کا پہنچانا یہ مقصد ہوتا ہے. اور یہ ساتھ ہی ساتھ وضاحت بھی بکثرت ہمارے علماء کرتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا کہ اس میں ہی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور اس کو وقت کو مقرر سمجھنا بھی درست نہیں ہوتا کہ اس کو ضروری سمجھا جائے، بلکہ جب چاہیں ایصال ثواب یہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک واضح بات ہے اور سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جس ہستی کا، جن بزرگوں کا وہ دن ہے، ایام ہیں ان کے، تو ان کے لیے جب نظر و نیاز کی جاتی ہے تو جہاں ان کو ایصال ثواب کرنا مقصود ہوتا ہے ساتھ ان کی یاد بھی منائی جاتی ہے. ٹھیک. تو اس لیے ظاہر ہے کہ اس دن، بالخصوص اس دن جب ہم نظر و نیاز کریں گے تو جہاں ایصال ثواب ہوگا ساتھ میں ان کی یاد بھی یہ منائی جائے گی. اور بعض اسلاف کے کلام سے یہ واضح ہے کہ ظاہر ہے کہ جو دن ہوتا ہے اس میں ان کی توجہ خاص ہوتی ہے ایصال ثواب کرنے والے کی طرف. اس لیے بالخصوص ان دنوں میں نظر و نیاز کرنا، جن کا بھی دن آ رہا ہے، جیسے ابھی اہل بیت اطہار کے بارے میں آپ نے سوال کیا، یا اور بزرگان دین کے حوالے سے جب ان کا دن آئے تو آگے پیچھے کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن خاص اس دن چونکہ ان کی یاد کا دن ہوتا ہے تو ایصال ثواب کا، ان کے لیے نیاز کا اہتمام یہ کیا جاتا ہے. لیکن اب جیسے مثال کے طور پہ کسی نے نہیں کیا، 10 محرم کو نیاز نہیں کی یا 9 محرم کو کسی نے نیاز نہیں کی، اب وہ چاہتا ہے کہ میں اب ان کے ایصال ثواب کے لیے شربت تیار کروں یا میں حلیم تیار کر کے اسے تقسیم کروں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے. ثواب بھی انشاءاللہ اس کو پہلے وقت گزر جائے، دن وہ خاص گزر جائے. جی. جہاں تک رہا یہ معاملہ کہ کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، ان کا سویم ہے، ان کا 40واں ہے، یا مثال کے طور پر برسی ہی ہے، تو کیا ان کو ان ایام کے اندر ایصال ثواب نہیں کر سکتے؟ تو ایسا نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو رفقا ہیں، ان کے ایصال ثواب کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ دوسروں سے ایصال ثواب روک دیا گیا، رک گیا. ان کی برکت سے تو اور ثواب حاصل ہوتا ہے. تو لہذا کسی کے والد کا مثال کے طور پر انتقال ہو گیا، ان کا سویم ہے یا ان کا 40واں ہے یا ان کی برسی اس مہینے کے اندر آتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں. اور عام طور پہ اہل سنت کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے بزرگان دین کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو ثواب عطا فرمائے، پھر انہی کے وسیلے سے جو دیگر مرحومین ہیں ان کو ثواب پہنچے. تو یوں ایصال ثواب کرنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں. یعنی یہی ہو سکتا ہے کہ ہم تو ویسے عام دنوں میں بھی اگر ایصال ثواب کرتے ہیں اپنی مرحومین کے لیے تو وہ پہلے ثواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، دیگر انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اور یہ درجہ بدرجہ سب کو پیش کرتے پھر اپنے مرحوم تک وہ پہنچتے ہیں. تو جب عام دنوں میں ایسا کرتے ہیں تو اگر بالفرض کوئی خاص ایام ہیں تو اس میں تو بدرجہ اولا ایسا ہی کرنا چاہیے. اور آپ محرم شریف میں اور بھی اپنے اہل خانہ کے مرحومین جتنے بھی آپ فاتحہ دلا سکتے، کوئی ممانعت نہیں، لیکن ثواب آپ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کو بھی پہنچائیں، اور پھر ان کے ذریعے سے توسل سے آپ اپنے مرحومین کو بھی ثواب پہنچائیں.